أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى عن ابن عباس رضي الله عنه في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ عنا إخواننا أنا أحياء في الجنة نرزق لئلا ينكلوا عن الحرب ولا يزهدوا في الجهاد. قال: فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي صحيح رواه أحمد وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصيب حارثة رضي الله عنه يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة صبرت واحتسبت، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. قال: ويحك، أو هبلتي جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: رأيت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ملكا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين. رواه الترمذي. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق اور مالک ہے، معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا۔ عظیم اس کی ذات ہے، بے پناہ اس کے نام ہیں، بلند و بالا اس کی صفات ہیں۔ جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہیں ہوا وہ اس کا نہیں ہوا۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ کر دیا، وحی کی باتیں ہمیں بیان کی، ایمان لانے کا حکم دیا، جنت کا راستہ دکھایا، چلنے کی تاکید کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد آج 9 ربیع الاول 9 ربیع الاخر 1442 ہجری مطابق 25 نومبر 2020 عیسوی یہ سلسلہ دروس کا ایک سیریز موت سے جنت تک کا سفر، اس میں آپ حاضر ہیں، مشاہد ہیں، مستمع ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح پر ہماری موت ہو جائے، اس کی ہمیں توفیق دے، اور موت کے بعد جنت تک کے مراحل ہمارے لیے آسان ہوں، اور جنت الفردوس میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سلسلہ جاری ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں. آج انشاءاللہ اس درس میں ہم 3 پوائنٹس پر گفتگو کریں گے، 3 نکات. مرنے کے بعد روحیں کہاں رہتی ہیں، 1. نمبر 2 برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی کیسے ہوتی ہے. نمبر 3 قبر کے سوالات اور ان کے جوابات کیا ہیں. جہاں تک پہلا نقطہ ہے کہ مرنے کے بعد انسانوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں، یہ ہم نے شروع کر دیا تھا. کچھ باتیں ہم نے بتائی تھی، آپ کو یاد دلا دوں صرف پوائنٹس. ہم نے بتایا تھا کہ روحیں مختلف ہوتی ہیں کیونکہ مرنے والے مختلف ہوتے ہیں. تو ان میں ہم نے شروع کیا، آغاز کیا تھا پیغمبروں سے، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سے. ان کو بھی موت آئی، اور یہ حقیقت ہے کہ پیغمبروں کی بھی موت آتی ہے. اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں. ان میں سے ایک دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں. ان سے پہلے رسول آئے اور چلے گئے، مطلب موت ہو گئی. تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوتی ہے یا قتل کر دیے جاتے ہیں تو کیا آپ اپنے دین سے پھر جاؤ گے، مطلب دین کو، اسلام کو چھوڑ دو گے؟ اور جو ایسا کرے گا ہرگز وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا ہے. تو یہ حقیقت ہے انبیاء کی موت. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے انبیاء، ظاہر بات ہے اعلیٰ علین میں اونچے مقام پر ان کی جو ہے روحیں ہوتی ہیں. اور میں نے ایک حدیث پڑھی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آپ کو یاد ہوگا، رفیق اعلیٰ کا ذکر اس حدیث میں موجود ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات زندگی کے مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ وہ تھی وہاں پر. نبی علیہ السلام نے آخری جملہ جو کہا، اللہم الرفیق الاعلیٰ، جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ چاہتا ہوں. رفیق نے ساتھ یہ اعلیٰ یعنی اونچا. تو رفیق اعلیٰ یہ اعلیٰ علین میں سب سے اونچا مقام ہے جہاں پیغمبروں کی روحیں ہوتی ہیں. اور یہ بھی مسئلہ آپ جانتے ہیں، یقیناً سنا ہوگا اہل علم سے، اگر آپ علماء کو سنتے ہیں تو، کہ جسم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں کو کھانے سے مٹی کو حرام کر دیا. جیسے تر و تازہ ان کی زندگیاں ہوتی تھیں، ان کی موت دنیا سے ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کی روح قبض ہو گئی، دنیا سے چلے گئے، موت واقع ہو گئی. لیکن عام آدمی، امتی جب مر جاتا ہے تو اس کا جسم جو گل جاتا ہے، مٹی دیتی ہے. یہ معاملہ پیغمبروں کے ساتھ نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں صحیح خبر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا کہ وہ ان تأکل اجساد الانبیاء او کما قال رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا کہ وہ
पैगंबरों की जिस्मों को खाए, मतलब जिस्म उनका गलता नहीं है जैसे आमतौर पर लोगों का होता है। तो ये एक मजीद बात थी जो आपको बतानी थी। इसके अलावा सीरीज जो चल रही है मौत से जन्नत तक का सफर, यह सब गैब है। कुरान और हदीस और सलफ सालिहीन के अक़वाल की रोशनी में ही हमें पता चलता है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होगा, वरना हमें नहीं मालूम होगा। हम इस पर इज्तिहाद नहीं कर सकते हैं। नुसूस जो कहते हैं, आयतों में जो बात बयान की गई है मरने से लेकर जन्नत तक के सफर के मामले में, मौत के बाद की जिंदगी के बारे में, कब्र और उसके हालात के बारे में, तो हम वही बयान करेंगे, वही समझेंगे, वही अकीदा और ईमान रखेंगे। इसी तरह सही अहादीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बयान फरमाई हैं कब्र के ताल्लुक से, रूह के ताल्लुक से, कब्र के बाद के मराहिल के ताल्लुक से, मौत के बाद के मराहिल के ताल्लुक से, जन्नत में जाने तक और फिर जन्नत की नेमतें वगैरह, तो हम उसी पर ईमान लाएंगे, जितना हम उतना ही ईमान लाएंगे जितना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया और सहाबा का जो मनहज और अकीदा था। इसके अलावा इज्तिहाद नहीं है इस मसले में, यह गैब है। वही के जरिए हमें मालूम होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई, उन्होंने हमें बताया, हमें पता चला, बस यही है। तो जहां तक शुहदा की रूहों का ताल्लुक है, तो मैंने बताया था आपको, हमने हदीस पढ़ी थी, आयत भी पढ़ी थी, सूरह आल इमरान की आयत हमने पढ़ी थी कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए गए शहीद उन्हीं को कहते हैं। अगरचे शुहदा की किस्में जो हमने पढ़ लिया है पिछले, लेकिन असल शहीद जो आला मुकाम है, जिस पर अहकाम फिट होते हैं कि जिसका जो है गुस्ल नहीं दिया जाएगा वगैरह, कपड़े नहीं उसी पर वो उठेगा, वो खून जो है मुश्क खुशबू बहुत अच्छी होगी वगैरह, जितनी फवाइल अहादीस में आए हैं, वो शहीद अल्लाह के रास्ते में अपनी जान को कुर्बान कर दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो अल्लाह के रास्ते में मारे गए यानी शहीद हो गए, आप उनको मुर्दा मत कहें, वो अल्लाह के पास जिंदा, अपने रब के पास जिंदा है, उनको रिस्क मिल रहा है। और हमने अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस जो सही मुस्लिम में मौजूद है, याद होगी आपको वो हदीस, मैं जिक्र कर रहा हूं अभी दोबारा। उस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी रूहों के बारे में बयान फरमाया। किसकी? शुहदा की रूहें। कहते हैं अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, उनसे जब इमाम मसरूक जो ताबई हैं उन्होंने पूछा रूहों के बारे में, तो उन्होंने कहा कि यह सवाल हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी किया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? अरवाहुहुम फी अजवाफि तैरिन खुदर, हरे हरे परिंदों के पेटों में, जो जन्नत के परिंदे हैं, हरे परिंदे, उनके पेटों में शुहदा की रूहें होती हैं। लहा कनादील मुअल्लक़तुन बिल अर्श, और ये जो है कंदीलों में वो कनादील जो अर्श से लटके हुए हैं, वहां जो है वो रूहें होती हैं। तसरहु मिनल जन्नति हैथु शाअत तुम्मा तअवी इला तिलकल कनादील, वो रूहें उन कंदीलों से निकलकर जन्नत में जहां चाहें जाती रहती हैं। शुहदा की रूहों की बात हो रही, जहां चाहें फिरते रहती हैं, फिर फिरने के बाद, घूमने के बाद जन्नत में वो रूहें वापस उन कनादील में लौट जाती हैं जो अर्श से लटके हुए हैं। इस हदीस को इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सही में नकल किया है। मालूम हो गया क्या कि हमारा ये ईमान है, ये ईमान होना चाहिए कि शुहदा की रूहें परिंदों के पेट में होती हैं जो कनादील में, अर्श के पास कनादील में लटके हुए होते हैं और जन्नत में घूमते रहते हैं। इसी तरीके से एक और एक भी हदीस है जो मुस्नद अहमद की रिवायत है। कहते हैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, मैंने ये हदीस पढ़ी आपके सामने, सुन लीजिए उस हदीस के बारे में। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ग़ज़वे उहद के मौके पर जहां सहाबा शहीद हुए रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, फरमाया कि तुम्हारे वो भाई, सहाबा से मुखातब होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे वो भाई जो उहद में शहीद हो गए, अल्लाह ने उनकी रूहों को हरे परिंदों के पेटों में रखा है। जो परिंदे जन्नत की नहरों के पास जाते हैं और जन्नत के फल खाते हैं, फिर सोने के बने हुए कंदीलों में लौट जाती हैं और ये कनादील अर्श के साए में लटके हुए हैं। फिर उसके बाद वो लोग जब वहां जाते हैं, शुहदा की रूहें, उनको जन्नत का खाना, जन्नत का पानी और जन्नत का आराम, जन्नत की नींद उनको मिलती है, तो वो लोग कहते हैं, वो रूहें कहती हैं, क्या मैं युबल्लिगु अन्ना इख्वानना
अन्ना अहयाउन फिल जन्नति तुरज़क़, कौन हमारे भाइयों को जो दुनिया में जिंदा हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको बता दो कि हम जन्नत में रिस्क पाते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं, ताकि वो जिहाद से नफरत ना करें, लड़ाई से पीछे ना हटे अल्लाह के रास्ते में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैं पहुंचाऊंगा ये बात, और अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई। क्या आयत? यही जो सूरह आल इमरान की आयत कि वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए उनको तुम मुर्दा मत कहो, अल्लाह के पास जिंदा हैं, रिस्क उनको मिल रहा है। तो इससे मजीद वजाहत हो गई कि शुहदा की जिंदगी वो दुनियावी जिंदगी नहीं होती है। जो लोग कहते हैं ना इस आयत को दलील बनाकर, अकीदे में पढ़ा होगा आपने कि भाई जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो उनको मुर्दा मत कहो, जिंदा है। तो कौन सी जिंदगी है भाई? ये जिंदगी इस हदीस में बयान की गई है जो मुस्लिम अहमद की रिवायत अभी आपने सुनी है। ये वो जिंदगी नहीं है जो मेरी और आपकी जिंदगी है, सुनते हैं, देखते हैं, दुनिया की तमाम चीजें हमें मालूम हो रही हैं, हम यहां पर हैं। ये नहीं है, ये जिंदगी एक अलग जिंदगी है। ये रूहों के बारे में है, जो जैसा कि इस आयत के बारे में यह हदीस जो है शान नुज़ूल के तौर पर बयान की गई है। इसी तरीके से और भी इसकी दलील है कि रूहें जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाते हैं उनकी जन्नत में होती है। इस सिलसिले में मैंने एक और एक हदीस पढ़ी थी और वो सही बुखारी की रिवायत है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हारिसा, ये बंद हो गया देखिए, हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बच्चे थे ग़ज़वे बदर में जब शहीद हो गए तो उनकी अम्मी आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर कहती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको तो पता है मेरे बेटे हारिसा का मेरे पास क्या मुकाम था, मैं कितना चाहती थी अपने बच्चे को। अब वो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुका है, अब अगर वो जन्नत में है तो मैं सब्र करूंगी और अल्लाह से अजर की उम्मीद रखूंगी, और अगर वो दूसरी जगह है तो फिर आप देखें कि मैं क्या करूंगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या हो गया तुमको, जन्नत थोड़ी वो एक है, वो तो कई जन्नतें हैं, और वो यानी हारिसा आपका बेटा जन्नतुल फिरदौस में है। ये सही बुखारी की रिवायत है। इससे भी मालूम हुआ कि रूहें शुहदा की मरने के बाद जन्नत में पहुंचाई जाती हैं और परिंदों की शक्ल में होती हैं। तिरमिज़ी की एक हदीस मैंने पढ़ी, खास तौर से वो हदीस जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु जो हजरत अली के भाई हैं उनके बारे में है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, मैंने जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा कि वो फरिश्तों के साथ दो पर लगाकर, यानी उनके दो पर लगे हुए हैं और फरिश्तों के साथ जन्नत में उड़ रहे हैं। ये खास बात जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ने बयान फरमाई। चलिए इसके बाद अगला, जहां तक मोमिनों की रूहें होती हैं, हमने दो अब तक बताया, पैगंबरों की रूहें और नंबर 2 शुहदा की रूहें। अब हर आदमी शहीद तो नहीं होता है, आम मौत भी होती है, चाहे वो बीमारी से हो या बगैर बीमारी के हो। और मोमिन जो ईमान वाले थे, सही अकीदे पर थे, अच्छे लोग थे, उनकी जो मौत हो गई उनकी रूहें कहां होती हैं? तो इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया, जिसको इमाम मालिक, इमाम अहमद, इमाम नसाई रहमहुल्लाह रिवायत किया। काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने वालिद मोहतरम इमाम मालिक से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा नसमतुल मुमिन ताइरुन यअलुकु फी शजरिल जन्नह हत्ता यबअथुहु अल्लाहु इला जसदिही यौम यबअथुहु, के यकीनन मोमिन की रूह एक परिंदे की शक्ल में होती है। मोमिन की रूह एक परिंदे की शक्ल में होती है जो जन्नत के दरख्तों से खाती है। वो परिंदा जन्नत के दरख्तों से फल खाता है, यहां ये खाते रहता है और ऐसे ही जन्नत में रहता है वो परिंदा, यहां तक कि उस रूह को अल्लाह ताला उस दिन, जिस दिन क़यामत होगी, अल्लाह ताला उस मोमिन के जिस्म में भेज देगा। ये हदीस खत्म हुई। मालूम हुआ इससे कि मोमिनों की रूहें परिंदों की शक्ल में जन्नत में होती हैं, और ये बात और भी बहुत सारी रिवायतों में आई है। और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इसी हदीस को सामने रखकर ये फतवा भी दिया है। ये कौल उनका मशहूर कौल भी है कि जो है रूहें जो हैं, रूह जिस्म दुनिया में रहता है, जब रूह निकल जाती है इंसान की, फिर उसकी रूह लौटा दी जाती है। ये बात हमने बता दी इससे पहले हदीस में, आदमी जब मर जाता है उसकी रूह निकाल दी जाती है और वो रूह आसमान में लेके जाती है। हदीस हमने पढ़ ली पिछले दर्स में। अब उसके साथ कफन दफन का मामला होता है, फिर अल्लाह के हुक्म से वो रूह लौटा दी जाती है
اور اس کو زندہ کیا جاتا ہے. جیسے آگے بات آ رہی ہے جو کہ برزخ کی زندگی کے بارے میں, ابھی اگلا پوائنٹ وہی ہے ہمارا, اس سے سوالات وغیرہ ہوتے ہیں, وہ بھی اگلا پوائنٹ ہے ہمارا. اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ بتاتے ہیں جیسے کہ حدیثوں سے پتہ چلا, ابھی ہم نے حدیثیں پڑھی, مومن کی روح ہوتی ہے تو وہ پھر دنیا میں اب اس کے معاملے ختم ہو گئے, سوال جواب ختم, اب اس کی روح جو ہے نکل جاتی ہے, ایک پرندے کی شکل میں ہوتی ہے, اور وہ جنت میں جو ہے کھاتے پیتے اور آرام کرتے. جب قیامت کا دن ہوگا, اٹھائے جائیں گے نا قبروں سے سارے لوگ قیامت کے دن, ان روحوں کو لوٹا دیا جائے گا جسموں میں جو دنیا میں یہ روح مومنوں کی روحوں کے جو اعلی علیین میں تھے یا جنت میں تھے. اور یہ سب حق ہے, ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بعد. چوتھی قسم روحوں کی, گنہگاروں کی روحیں. گنہگاروں کی روحوں کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ سجین میں ہوتے ہیں. گنہگار کوئی بھی قسم کے گنہگار ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی ہے, چاہے وہ فرائض میں کوتاہی ہو یا فرائض کو نہیں کرنا ہو, ادا نہیں کرنا واجبات کو, یا محرمات کا ارتکاب ہے. ان تمام قسم کے گنہگار, ان کو عذاب دیا جاتا ہے, ان کی روح کو بھی عذاب دیا جاتا ہے, ان کی روح کو بھی عذاب دیا جاتا ہے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, جیسے جو نمازوں کو چھوڑ دے یا بدکار لوگ ہیں ان سب کو جو ہے عذاب ہوگا. اور اسی طریقے سے جو ہے اور بھی جتنی قسم کے گنہگار ہوتے ہیں یا بعض چھوٹی غلطیاں بھی کرنے والے جیسے ہوتے ہیں, جیسے چغلی کرنے والے یا پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچانے والے یا مال غنیمت میں خیانت کرنے والے وغیرہ وغیرہ, تمام روایتیں احادیث آئی ہیں. گناہوں کے اعتبار سے ان کی روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے, اور یہ احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے بیان فرمایا, رأیت صاحبکم محبوس علی باب الجنہ, کہ میں نے تمہارے ساتھی کو دیکھا ہے کہ وہ جنت کے دروازے پر روک دیا گیا تھا. یہ اس آدمی کے بارے میں ہے جس نے گناہ کیا تھا دنیا میں. تو یہ اور اس جیسی اور بھی روایتیں موجود ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہوں کی سزا بھی انسان کو ملتی ہے اور اس کو بھی تکلیف دی جاتی ہے. اس کے بعد آخری قسم ہے کافروں کی روحیں. تو اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث جو سنن نسائی میں ہے, جس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ سجین میں جہاں خبیثوں کی روحیں ہوتی ہیں وہاں ان کفار کی روحیں ہوتی ہیں, اور ان کو وہاں پر عذاب دیا جاتا ہے. کب تک؟ یہاں تک کہ قیامت واقع ہو جائے, اور جب قیامت واقع ہو جائے گی اس کے بعد بھی ان کو جو ہے عذاب دیا جائے گا جہنم کی آگ میں. یعنی مرنے کے بعد, یعنی روح قبض ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک وہ عذاب اور تکلیف میں ہی ہوتا ہے. کون؟ کافر. اس کی روح کو شدت کے ساتھ نکالا جاتا ہے جیسے کہ ہم نے حدیث پڑھی پچھلے درس میں. اور اس کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے کہ جو ہے قبر میں اس کو عذاب دیا جاتا ہے. قبر میں جیسے کہ آ رہا ہے مسئلہ, وہ بھی ایک حدیث آ رہی ہے, قبر میں اس کو عذاب دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو مسلسل عذاب ہوتا رہتا ہے. سجین میں مسلسل عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ قیامت کا دن ہوگا. پھر جب اس کا حساب کتاب ہوگا جہنم کی آگ میں اس کو داخل کر دیا جائے گا. وہاں بھی اس کو خالدین فیہا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں میں بیان کیا, اس کو جہنم کا عذاب دیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ ہے جس پر بعض اہل علم نے گفتگو کی ہے اور فتویٰ وغیرہ دیا ہے, جیسے شیخ بن باز رحمہ اللہ اور علامہ محمد صالح بن عثیمین رحمہ اللہ اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ وغیرہ. وہ ایک سوال کے جواب میں مسئلہ آیا, کیا روحیں آپس میں مل سکتی ہیں؟ یہ مسئلہ, روحیں آپس میں مل سکتی ہیں. تو دیکھیے, جہاں تک روحوں کا آپس میں ملنا ہے تو اس سلسلے میں جو بات آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے وہ ایک ہی مسئلہ ہے. آدمی جب سو جاتا ہے, جو کہ چھوٹی موت ہے, ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے, تو خواب میں وہ کچھ مردے لوگوں کو جو گزر چکے ہیں ان کو دیکھتا ہے. تو اس کے بارے میں علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ زندے آدمی کی روح جب وہ مر جاتا ہے, عفواً زندے آدمی کی روح جب وہ سو جاتا ہے, خواب میں وہ روحیں مل سکتی ہیں. خواب میں زندے کی روح اور مردے کی روح, سمجھ رہے, دو چیزیں, غور سے سمجھیے مسئلے کو, اور فتویٰ لے کر آیا ہوں میں. خواب میں جو ہے, اب آدمی سو رہا ہے, رات میں ہم سوتے ہیں, خواب ہم دیکھ رہے ہیں,
تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس سلسلے میں ہماری ایک تقریر بھی موجود ہے کہ خواب اسلام کی نظر میں جو یوٹیوب پر آپ کو ملے گی، خواب اسلام کی نظر میں. تو آدمی جب سو جاتا ہے تو اس کی روح نکالی جائے، اور یہ آیتوں سے حدیث سے ثابت ہے. ہم نے بتایا چھوٹی موت، اللہم بسمک اموتو، اللہ تعالیٰ روح لے لیتا ہے اور جس کو زندہ رکھنا ہے اس کو بھیج دیتا ہے ایک مقررہ مدت تک. قرآن کی آیت کی روشنی میں ہم نے بتایا تھا. اور جس کو روح کو واپس نہ لوٹانا ہے، نیند میں ہی اس کو موت دے دینی ہے، تو اس کی روح واپس اس کے جسم میں نہیں آتی ہے. اب وہ اسی حالت میں سوتے سوتے مر جاتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہو چکا ہے. تو دو شکلیں ہوتی ہیں. سونے کے بعد روح تو نکلتی ہے، جب آدمی سو جاتا ہے تو روح نکلتی ہے اس کی، اس لیے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ، اس کو چھوٹی موت کہا گیا. اللہم بسمک اموت واحیا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یہ دلیلیں ہو چکی ہیں پہلے. تو روح نکل جاتی ہے، زندگی ہے تو واپس، زندگی نہیں ہے تو ختم. تو یہ جو روح نکلتی ہے تو آدمی خواب بھی دیکھتا ہے نا کہ میں دادا سے ملا، میں فلاں عالم سے ملا، اور جس سے مل رہا ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے سو رہا ہے، ٹھیک ہے، خواب دیکھ رہا ہے، اور خواب میں اس کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ریئل میں ہو رہی ہے نا چیزیں. پتہ ہے سب کو خواب آتے ہیں. تو خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی گزرا ہوا انسان ہے، اس سے آپ بات کر رہے ہیں، وہ آپ کو کچھ کہہ رہا ہے. بہت سارے خواب آتے ہیں لوگوں کو، اور خواب یہ الگ موضوع ہے. اس لیے میں نے کہا خواب اسلام کی نظر میں اس ٹاپک پہ یوٹیوب پر لیکچر موجود ہے جو بہت پہلے ہمارے دعوت سینٹر سے ہم نے دیا تھا. آپ وہاں جائیں اور ڈیٹیلز معلوم کر لیں. ٹھیک ہے، چلیے. تو روح آدمی جب سو جاتا ہے تو خواب میں مردے سے زندہ آدمی کی روح، جس کی زندگی جو صرف خواب دیکھ رہا ہے، ان کا ملنا یہ ثابت ہے. اور یہ کہتے ہیں شیخ صالح ابن عثیمین اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا جواب دیکھیے ایک سوال پر کہ کیا روحیں آپس میں ملتی ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہاں روحیں ملتی ہیں، لیکن کون سی؟ سونے والا جو خواب میں دیکھتا ہے وہ سونے والے کی روح، سونے والے کی جس کو خواب نظر آتا ہے، اس کی روح اس آدمی سے جو گزر چکا ہے. اس کی دلیل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ جانوں کو موت دیتا ہے جب ان کے موت کا وقت آتا ہے. مطلب یہ بڑی موت، آدمی سو جائے تو ختم، موت ہو جاتی. واللتی لم تمت فی منامها، اور جن جانوں کو مرنا نہیں ہے، ابھی زندگی باقی ہے، ان کو خواب میں اللہ موت دیتا ہے. ان کو خواب میں اللہ موت دیتا ہے. کون سی موت ہے؟ چھوٹی موت. موت دو ہے، ایک چھوٹی چنا، ایک بڑی پیدا، اسمال بگ. چھوٹی موت جو خواب میں آتی ہے، جو انسان جو سو جاتا ہے. بڑی موت جو اصل موت ہوتی ہے. تو کہتے ہیں جواب میں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ واللتی لم تمت فی منامها، اور جن کی زندگی باقی ہے، جن کو ابھی موت نہیں آنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے منام یعنی خوابوں میں ان کو موت دیتا ہے. اس کے بعد اور یہ چھوٹی موت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی کے بارے میں دوسری جگہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور اللہ کی ذات وہی ہے جو تمہیں رات میں موت دیتا ہے. ہر رات تم کو موت آتی ہے. یہ کون سی موت ہے بھائی جو رات میں آتی ہے؟ چھوٹی موت، اسمال موت، جو انسان سو جاتا ہے. تو کہتے ہیں پھر وہ روحیں ان زندہ روحوں سے ملتی ہیں اور ان میں باتیں بھی ہوتی ہیں. وہ خواب میں دیکھتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. انہوں نے کچھ پوچھا، انہوں نے کچھ پوچھا، انہوں نے ان سے کچھ کہا. خواب میں ہوتا ہے نا سب کچھ، کہ زندہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے سے جو ہے بات کر رہا ہے، مل رہا ہے. تو یہ جو ہے روحوں کا آپس میں ملنا ہے. اسی آیت سے انہوں نے فتویٰ دیا ہے، اور بھی احادیث سے یہ بات ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے. چلیے، تو یہ ایک مسئلہ تھا جو ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کی خدمت میں بیان کریں. اس کے بعد روحوں کا معاملہ ختم ہوا کہ مرنے کے بعد روحیں کہاں جاتی ہیں، اس پر پوری تفصیل ہو چکی ہے الحمدللہ آیتوں اور حدیث کی روشنی میں. اگلا نقطہ ہمارا مرنے کے بعد قبر کی زندگی کیسے ہوتی ہے. یاد رکھیے یہ جو مرنے کے بعد قبر کی زندگی ہے اس کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں برزخ کی زندگی. اور یہ بھی ایک جگہ ہوتی ہے، گھر. جیسے بعض علماء نے بیان کیا کہ انسان دنیا میں اس کے 4 گھر ہوتے ہیں. انسان کے 4 گھر ہوتے ہیں جو ہمیں آیتوں اور حدیثوں سے معلوم. نمبر 1 ماں کا بطن، ماں کی پیٹ، جہاں وہ 9 مہینے تک تقریباً رہتا ہے. وہ ایک گھر ہے، ایک جگہ ہے جہاں وہ رہتا ہے. اس سلسلے میں بھی آیتیں حدیثیں آئی ہیں اور سب کو معلوم بھی ہے یہ چیز. ماں کے پیٹ کی زندگی یہ ایک زندگی ہوتی ہے، یا زندگی آپ بولیے 4 قسم کی زندگیاں، یہ ایک زندگی ہوتی ہے. نمبر 2 دنیاوی زندگی،
جو زندگی ہے جس میں ابھی میں اور آپ ہیں نا، یہ دنیاوی زندگی. نمبر 3، مرنے کے بعد قیامت سے پہلے کی زندگی، اس کو کہتے ہیں، جس پر ابھی بات کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں برزخ کی زندگی. نمبر 4، جب قیامت واقع ہوگی اس کے بعد جنت یا جہنم کی جو زندگی ہوگی. 4 قسم کی زندگیاں ہیں یہ. نمبر 1، ماں کے پیٹ کی زندگی، ٹھیک ہے، جنین جس کو کہتے ہیں حالت جنین. نمبر 2، دنیاوی زندگی. نمبر 3، برزخ کی زندگی. نمبر 4، آخرت کی زندگی، اخروی زندگی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. جہاں تک برزخ کی زندگی کا تعلق ہے، قرآن اور حدیث سے برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کے پیچھے برزخ ہے کب تک؟ جب تک ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. دوبارہ زندگی کب ہوگی؟ آخرت میں. اب اللہ نے یہاں فرمایا ان کے پیچھے یعنی ان کے آگے، یہاں ورا سے مراد آگے ہے، جیسا کہ مفسروں نے اس بات کو بیان کیا ہے. آگے کا مطلب کیا ہے یا سامنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مرنے کے بعد قیامت واقع ہونے سے پہلے برزخ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ برزخ، اصل میں عربی زبان میں برزخ کہتے ہیں پردے کو. برزخ ایک آڑ کو کہتے ہیں. دنیا اور آخرت کے بیچ میں ایک آڑ ہے یہ، تو وہ یہ زندگی ہوتی ہے. امام محمد ابن کعب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں البرزخ ما بین الدنیا والآخرہ. برزخ کہتے ہیں دنیا اور آخرت کے درمیان کی زندگی. دنیا سے اب چلے گا، ابھی آخرت آئی نہیں ہے، قیامت، تو اس سے پہلے کہاں ہیں آپ؟ وہ جو زندگی لائف ہے جس کو قبر کی زندگی کہتے ہیں، تو اس کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے. جہاں لیسوا مع اہل الدنیا یاکلون ویشربون، کہتے ہیں امام محمد ابن کعب رحمۃ اللہ علیہ وہ دنیا والوں کے ساتھ نہیں رہتے ہیں زندگی میں کہ کھائیں پیئیں، اور نہ آخرت والوں کے ساتھ رہتے ہیں کہ جہاں ان کے اعمال کا بدلہ ان کو یا تو جنت میں یا تو دوزخ میں مل جائے، بلکہ یہ ایک الگ زندگی ہوتی ہے جس کو برزخ کہا گیا. چلیے، تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ برزخ کی ایک زندگی ہوتی ہے، اور یہ برزخ کی زندگی میں یا تو آدمی نعمتوں میں ہوتا ہے یا تو عذاب میں ہوتا ہے. اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ کافر کو جو ہے یہ برزخ کی زندگی میں عذاب دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے زمین سے کہ تو چمٹ جا، اور وہ کافر کو لے کر چمٹ جاتی ہے، اور اس کے پورے پھسلیاں جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کو عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ قیامت واقع ہو جائے. اس حدیث کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. اسی طریقے سے ایک قارون کے بارے میں حدیث آئی ہے جو برزخ کی زندگی کے عذاب کے بارے میں ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا قارون کے بارے میں کہ وہ فخر کرتا تھا اور اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھ کر گھسیٹتا ہوا جاتا تھا، اور ایسے ہی فخر کی زندگی میں، کفر کی زندگی میں وہ پڑا رہا. اللہ نے زمین میں اس کو دھسا دیا، تو وہ زمین میں دھسا جا رہا ہے، اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ عذاب اس کو برزخ کی زندگی میں ہو رہا ہے. یہ قیامت تک اس کو عذاب دیا جائے گا، قیامت تک اس کو عذاب دیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی احادیث صحیحہ ہیں جو برزخ کی زندگی کے متعلق ہیں، آپ اس کو سن لیجئے تھوڑا سا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول کا گزر جو ہے دو قبر والوں کے پاس سے، وہ مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے. ایک پیشاب کی شیٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا، اور ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک پودا لیا اور اس کے 2 حصے کیے اور زمین میں لگا دیے، اور اللہ سے دعا کی کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو ہلکا کرے گا. تو یہ کون سی زندگی ہے جس میں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ اس کو برزخ کی زندگی کہا گیا. اسی طریقے سے اور بھی حدیث موجود ہیں، جیسا کہ یہودی عورت اللہ کے ام بن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور آ کر اس نے کہا کہ اعاذک اللہ من عذاب القبر، اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ آپ کو ام بن عائشہ قبر کے عذاب سے بچا کے رکھے. تو ام بن عائشہ رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا کہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے یہودی عورت میرے لیے دعا کر رہی ہے. تو پیارے نبی علیہ السلام جو تشریف لائے انہوں نے کہا کہ ایک عورت ایسا آئی تھی، آ کر اس نے کہا کہ اے عائشہ آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے. تو کیا قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو جواب دیا پیارے نبی علیہ السلام نے، جی ہاں نعم عذاب القبر، جی ہاں قبر کا عذاب ہوتا ہے. انہوں نے عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے اس کے بعد میں نے دیکھا ہر نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگی ہے. تو یہ عذاب جو ہوتا ہے یہ قبر میں، یہ برزخ کی زندگی اس کو کہا گیا. اسی طریقے سے اور بھی روایتیں اس سلسلے میں موجود ہیں. ایک حدیث کو سن لیں بس. ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار،
یا تو قبر کی زندگی جو ہوگی جو برزخ کی زندگی ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، کیریوں میں سے کیری، باغوں میں سے بغیچوں میں سے ایک بغیچہ ہوگا، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت سے جو ہے قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے۔ یہ قبر کا عذاب جو ہم یہاں ذکر حدیث میں کریں، اس کو علماء نے برزخ کی احادیث کے سلسلے میں نقل کیا ہے، لہٰذا یہ بات ثابت ہے کہ برزخ کی زندگی ہوگی۔ اب جب بات برزخ کی زندگی کی ہے، بھئی یہ غیب ہے، ہمیں نہیں پتا ہے۔ برزخ کی زندگی کے بارے میں یہ بھی آیا کہ پیغمبر نماز پڑھتے ہیں، جیسے کہ صحیح حدیث ہے کہ قبروں میں پیغمبر اپنے قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب وہ کیسے نماز پڑھتے ہیں، کیا شکل ہے، یہ برزخ کی زندگی ہمیں نہیں معلوم۔ یاد رکھنا جتنی باتیں احادیث سے ثابت ہوں گی انہیں پر ہمارا ایمان اور یقین ہوگا برزخ کی زندگی کے بارے میں، جو قبر کی زندگی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی ایمان نہیں رکھنا ہے، کیونکہ جو بات اللہ نے فرمائی ہے ہم اس کی تصدیق کریں گے، ایمان لائیں گے۔ جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہم اس کی تصدیق کریں گے اور ایمان لائیں گے۔ اس کے بعد آخری تیسرا نقطہ جو ہم نے بیان کرنا ہے وہ ہے قبر کے سوالات اور جوابات۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آدمی کو قبر میں زندہ کیا جائے گا، یہ برزخ کی زندگی ہے۔ اس کو اٹھایا جائے گا اور اٹھا کر اس سے 3 سوالات کیے جائیں گے۔ فرشتے آئیں گے، وہ سوتا رہے گا، فرشتے اس کو زندہ کریں گے اللہ کے حکم سے، اور بٹھا کر 2 فرشتے آئیں گے اور آ کر اس سے جو ہے سوالات کریں گے اور اس سے جو ہے پوچھیں گے کہ تم بتاؤ۔ 3 مشہور سوالات اس سے کیے جائیں گے۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟ جواب دیں گے۔ اس کے صحیح جوابات یہ ہیں، جو مومن ہے وہ صحیح جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، وہ کہے گا۔ جب اس سے پوچھا جائے گا میرا آپ کا رب کون ہے، مومن بندہ جواب دے گا میرا رب اللہ ہے۔ آپ کا دین کیا ہے، مومن بندہ کہے گا میرا دین اسلام، دینی الاسلام، ربی اللہ، یہ صحیح پہلا جواب۔ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ کون آپ کے نبی ہے؟ کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اور ایک روایت میں یہ کہ اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا؟ وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ 3 ہی سوالات ہوں گے جو اس سے کیے جائیں گے، اور یہ چونکہ وقت ہو گیا ہے، اذان ہو رہی ہے تقریباً میرے خیال سے، تو ہم اپنی بات کو روکتے ہیں۔ یہ بڑا اہم ہے، اس سلسلے میں اور بھی حدیثیں ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا جیسے کہ نہیں قبر میں 3 سوالات نہیں ہوتے، قبر میں 5 سوالات ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ قبر میں 4 سوالات ہوتے ہیں۔ ایک اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سوال ہوتا ہے نا 3 سوالات، اصول ثلاثہ، یہی کتابیں جو لکھی گئی ہیں، میں اس پر بھی انشاءاللہ اگلی کلاس میں، چونکہ ٹائم ختم ہو گیا اس لیے ہم نہیں بیان کریں گے۔ تو بات یاد رکھیے، بعض لوگ یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا قبر میں اور دکھا کر پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا بولتے ہو تم۔ کیونکہ ایک روایت کیا ہے، اس آدمی کے بارے میں جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے آپ کیا کہتے ہو؟ تو وہ روایت کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دکھایا جائے گا اور دکھا کر ہر امتی سے پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یعنی ان کو نبی مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ یہ بھی جواب آپ کو سمجھنا ہے، کیا اس کا جواب ہے اگلے درس میں انشاءاللہ۔ اور سوالات کے جوابات کس زبان میں ہوں گے؟ بھائی ہم کو عربی نہیں آئے گی، فرشتے عربی میں پوچھیں گے یا اردو میں پوچھیں گے، ہندی میں پوچھیں گے یا کون سی زبان میں پوچھیں گے؟ یہ بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ فائدے کے لیے انشاءاللہ بتائیں گے۔ پھر سوالات کا جواب ہم صحیح کیسے دیں گے وہاں پر؟ اس کے لیے دنیا میں کیا کریں کہ ہمارے سوالات کے ہمیں صحیح جوابات دیں۔ جواب دینے کے بعد کیا ہوگا؟ صحیح جواب، غلط جواب جو کافر دیں گے وہ کیا ہے، اور غلط جواب کا کیا نقصان ہوگا، یہ بھی اگلے کلاس میں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایمان اور عمل صالح کی زندگی نصیب فرمائے۔ اور خاص طور سے میں آپ تمام کے لیے دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم رکھے، علم نافع، نفع بخش علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم پر عمل کرنے والا بنائے، اور اس علم کو نشر کرنے والا، پھیلانے والا بنائے، اور صبر و تحمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ علم حاصل کرتے رہیے، اہل علم سے جڑے رہیے، آپ جہاں بھی ہیں، آپ بنارس میں ہیں، آپ دلی میں ہیں، آپ حیدرآباد میں ہیں، علماء سے جڑے رہیے، اہل علم مشہور ہیں، معروف ہیں، ان سے جڑے رہیے، علم کی قدر کیجیے، علماء کی صحبت اپنائیے، اور عقیدہ، منہج، تمام چیزیں صحیح علماء کی صحبت میں رہ کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم